دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 23 جون کو ہوگا ہے، 24 کو ہوگا پھر، ہاں جی 24 کو ہوگا، ہاں 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 ہاں، لیکن 30 ہے ہی نہیں۔ ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس درس پر آنے میں سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے۔ کچھ لوگ ٹرانسپورٹ کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک منی باکس رکھ دیا جائے جس میں لوگ حسب توفیق پیسے ڈال دیں اور ان پیسوں سے اگر ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دیا جائے تو خاص طور پر خواتین کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اور آج کل خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ برائے مہربانی میری اس تجویز پر ضرور غور کریں۔ ہم انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے، اپنی آئندہ میٹنگ میں اس پہ غور کر کے ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع کریں گے۔ اگر سامنے بیڈ پر بستر پر کوئی سویا ہو تو اس کی طرف رخ کر کے اگر قرآن پڑھ لیا جائے اور دعا مانگ لی جائے تو کوئی حرج تو نہیں، کیونکہ بعض لوگوں سے یہ تو سنا ہے کہ اگر کوئی سامنے لیٹا ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن شخص کو ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ موت ہی چھٹکارا ثابت ہوتی۔ ایسی باتیں غلط ہیں، کچھ ثابت نہیں ہے۔ نماز تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ داڑھی کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑھی رکھو، تو یہ واجب کے درجے میں ہو گیا۔ کفن کے بارے میں گزوں کے حساب سے عورت کے 5 کپڑوں کی لمبائی وغیرہ بتا دیں۔ بھائی میں نے کفن کبھی سیا نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں، یہ کوئی درزی بتا سکتا ہے۔ ہم تو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ کفن ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے۔ کیا پاکستان کے لوگوں کو دین دلوں اور گھروں کے اندر رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یا اتحاد بین المسلمین اور ایک دین، ایک ایمان، ایک اللہ، ایک رسول پر سب کو جمع کرنے کی کاوش ہو رہی ہے؟ ویسے پڑوسی سربراہ نے بیان دیا ہے، یہ پڑوسی ہیں جی کیا ہے کہ پاکستان کے مذہبی لوگوں کی کھل کر مخالفت کی جائے اور اپنے مذموم مقاصد پورے کریں۔ عوام کو مذہب اور دہشت گردی کا فرق معلوم ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے اور ایک وحدت پہ لانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو قرآن کی طرف بلایا جائے اور حضور کی سیرت کی طرف بلایا جائے، اور کوئی راستہ میرے علم میں نہیں ہے، اسی کی طرف پورا زور لگا دینا چاہیے۔ باقی یہ کہ جن لوگوں نے مخالفت کرنی ہے، انہوں نے دین کو دہشت گردی قرار دینا ہے،
وہ اللہ کے ہاں اپنا انجام خود سوچ لیں۔ میں نے اس مرتبہ اسلام آباد میں جو 12 ربیع الاول کی تقریبات میں نے کھل کے باتیں کہہ دی ہیں۔ وہ یہ خطرہ تھا کہ شاید میں گھر تک نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن پہنچ گیا۔ میں نے کھل کے باتیں کہہ دی ہیں، اور میں نے جنرل صاحب کو بھی متنبہ کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ 1% مذہبی انتہا پسندوں نے 99% پاکستانیوں کو ہوسٹیج بنا رکھا ہے، آپ کی یہ بات غلط ہے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ جن لوگوں نے ہوسٹیج بنا رکھا ہے اور پوری قوم کو جنہوں نے غلام بنا رکھا ہے، وہ تو ایچسونین گروپ ہے، جن کو سوائے انگریزی کے اور کچھ نہیں آتا۔ وہ تو نالائق لوگ ہیں، عام اسکولوں میں پڑھ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو یہ انگریزی اسکولوں میں، چرچ اسکولوں میں، کانوینٹ اسکولوں میں پڑھنے والے چند نالائق لوگ، جن کو سوائے انگریزی بولنے کے کچھ اور نہیں آتا، انہوں نے پوری قوم کو اپنے غلام بنا رکھا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں آپ نے انگریزی کو کمپلشن قرار دے کے انٹرویو ہوگا انگریزی میں ہوگا، امتحان ہوگا انگریزی میں ہوگا۔ پروونشل پبلک سروس کمیشن میں مقابلے کے تمام امتحانوں میں آپ صرف ان لوگوں کو راستہ دے رہے ہیں جو انگریزی بول سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے بچوں کو تو آپ نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ یہی لوگ اوپر جا کے ساری گندگی اور بدعنوانی، کیونکہ یہ بد کردار لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین تھوڑی پڑھایا جاتا ہے، بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ یہ 1% وہ آبادی ہے، ایچسونین گروپ، فارمنائٹس، چرچ سکولز۔ اور فارمن کرسچن کالج کے بارے میں بتا دوں، اس کے پرنسپل یوئنگ نے ایک خوبصورت بیان دیا تھا۔ آپ نیلا گنبد کے سامنے ایک بڑی عمارت دیکھیں گے، اس پہ یوئنگ ہال لکھا ہوا ہے۔ یہ یوئنگ پرنسپل تھا ایف سی کالج کا۔ تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ تم اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو، اتنا بڑا کالج تم نے بنایا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو تم نے عیسائی بنایا ہے؟ اس نے کہا تم بچوں والی بات کہہ رہے ہو، ہمارے پروجیکٹ میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو عیسائی بنائیں۔ ہم جو پروجیکٹ لے کے آئے تھے ہم اس میں کامیاب ہیں۔ یہ کیا ہے پروجیکٹ تمہارا؟ ہمارا سیدھا سیدھا پروجیکٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کو مسلمان نہ رہنے دیں، اس میں ہم کامیاب ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو انگریزی سکولز ہیں، چرچ سکولز ہیں، کانوینٹ سکولز ہیں، اور میں نے اپنی تقریب میں وہاں کہا، میں نے کہ ان 54 سالوں میں کسی ایک شریف آدمی کا نام بتا دو جو ہمارے لیے ایک بڑا آدمی ہو۔ ایک آدمی کا نام بتا دو جو ان چرچ سکولوں میں سے پڑھ کے آیا ہو، کانوینٹ سکولوں میں سے، ایچسن کالج سے، انگلش میڈیم سکول سے پڑھ کے آیا ہو اور وہ قومی ہیرو بھی ہو۔ ایک نام بتا دو۔ ان سکولوں میں سے جو پڑھ کے جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ پاکستانی نہیں رہتا۔ اس کو اپنی قوم پہ، اپنے ماضی پہ، اپنے صحابہ پہ، تابعین پہ، تبع تابعین پہ، نعوذ باللہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس کو شرمندہ اور اپولوجیٹک کر دیا جاتا ہے۔ وہ فخر کرتا ہے تو انگریز کی تہذیب پہ، یورپ کی تہذیب پہ، امریکہ کی تہذیب پہ کرتا ہے۔ وہ اندر سے ایک کالا انگریز ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ 1% لوگ جنہوں نے ہمیں ہوسٹیج بنا رکھا ہے۔ اور چیف ایگزیکٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی انتہا پسندوں نے پوری قوم کو، 1% مذہبی انتہا پسندوں نے پوری قوم کو ہوسٹیج بنا رکھا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اور اس بیچارے کو چونکہ وہ ایک خاص ماحول کی پیداوار ہے، وہ غریب، وہ آدمی دیکھنے میں بہت مخلص لگتا ہے۔ مجھے بھی اس کی باتوں سے احساس ہوا کہ یہ آدمی مخلص ہے، سنسیئر ہے، محب وطن ہے،
اب اس کا کیا کیا جائے کہ اس کو ماحول ہی وہ نہیں ملا ہے جس میں کہ دینی تربیت ہو سکے، جس میں دین کا کچھ علم ہو سکے، وہ اب اس بیچارے کی بد نصیبی ہے۔ تو وہ کہے جا رہا ہے وہ سب باتیں جو کہ امریکہ بہادر کہہ رہا ہے۔ اس کا وزیر کیا ہے باتدبیر، وزیر داخلہ، ہاں وہ گھن گرج، وہ کراچی میں جلسہ ہوا، وہاں صدر صاحب صدارت کر رہے تھے، میں بھی اسٹیج پہ صدر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے تقریر کی۔ اس زمانے وہاں جناب وہاں گورنر تھے ہمارے، تقریر میں ہی ہماری تو میں ہو گئی۔ تو ان لوگوں کا بیچاروں کو کبھی ماحول ہی نہیں ملا ہے اپنی قومی روایات کو سمجھنے کا، اپنے ماضی سے تعلق جوڑنے کا۔ یہ لوگ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ معذور لوگ ہیں، اور انہیں معذور سمجھنا چاہیے، اور انہیں بیمار سمجھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ اگر ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں یا علماء کو یہ اس قسم کی باتیں یہ کہتے ہیں، تو یہ بیچارے بیمار لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، ان کے حال پہ رحم کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو کسی مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بیچارے معذور لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ اور آ نہیں سکتا۔ کیا عیسائی ہماری کتاب یعنی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ یعنی جب ہاتھ لگائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے، ہم سے اجازت لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں قرآن کو ہاتھ لگا لوں؟ بھائی بازار میں آم بکتی ہے، وہ بھی خرید لیں گے، ہم سے وہ اجازت تھوڑی لیں گے۔ اور اگر قرآن خوانی کی محفل ہو رہی ہو تو کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ اس محفل میں بیٹھ جائیں؟ وہ بیٹھ جائیں گے، وہ آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں۔ اور یہ قرآن خوانی کی محفل جو آپ کرتے ہیں، اس میں وہ اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، عام طور پہ غیر مسلم لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو باہر تو نہیں نکال سکتے۔ اگر حضرت خضر کو حیات دائمی ملی ہے تو پھر انہیں کہاں تلاش کیا جائے؟ کیا وہ اب بھی اس دنیا میں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں تو موت نہیں آئے گی۔ اگر حضرت خضر آ بھی جائیں اور اس مجلس میں وہ ہمارے بیٹھے قرآن کا درس سن رہے ہوں تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کیا کر لیں گے ہمارا؟ کیا دے دیں گے ہمیں؟ ہم ان کی کیوں تلاش کریں؟ ہمارے اندر جو خضر چھپا ہوا ہے ہم اس کو کیوں نہ ڈھونڈیں؟ اگر وہ ہیں کوئی بزرگ ہوں، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے۔ اور یہی بات ایک اہل توحید میں اور غیر اہل توحید میں فرق ہوتی ہے کہ وہ غیر اہل توحید جو ہے وہ ہمیشہ ادھر 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 سوچتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ہر بات میں کہتا ہے حسبی اللہ، حسبنا اللہ، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ موجود ہے یار، تو اس کے ہوتے ہوئے کسی خضر کا ہم اچار نہ لیں گے؟ ہمیں کیا لینا ہے کسی خضر سے، کسی الیاس سے؟ کیا کریں گے ہم اس کا؟ وہ ہمیں کیا دے گا بیچارہ؟ وصیت اگر نقصان پہنچانے والی ہو تو اس کی تکمیل لازم نہیں، اس میں کسی حقدار کو حق سے محروم کرنا بھی شامل ہے۔ عاق کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی لیگل امپلیکیشن کیا ہے؟ وہی ہے عاق کرنے میں، چونکہ وصیت مضار ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے عاق کرنے والی وصیت جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ ہم جنس پرستی میں عورتوں کے بارے میں ان کی موت تک قید کرنے کا حکم ہے، جبکہ مرد کے بارے میں حکم ہے کہ مار پیٹ کی جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اس کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے، میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، اور خود قرآن مجید میں پوری تفصیل موجود ہے کہ ان پہ ذرا سی سختی کی جائے، ان کو توبہ اور اصلاح کی طرف مائل کیا جائے۔ کیا انسان کو دنیا میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ جی نہیں۔ ہو سکتا تو حضرت موسیٰ کو ہو جاتا، نہیں ہوا۔
دو بہنیں بیک وقت ایک ہی شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، کوئی تکنیکی مصلحت بیان کر دیں۔ یہ تکنیکی مصلحت اگر ہم بیان کر سکتے تو قرآن معجزہ کیسے ہوتا؟ ہم تو انسان تو ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس قانون کے پیچھے یہ قانون وراثت ہے، یہ رشتہ داری کا قانون ہے یا ہدایت نامہ ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں، ابھی تک تو ہمیں مصلحتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ہم قانون کیا بنائیں؟ آگ کی شرعی نوعیت اگر جائز ہو تو کس صورت میں بیان کر دیں، جائز نہیں ہے۔ دراصل میری دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، میں ایک لڑکا اور اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی شریعت کے روح سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے بچے کے لیے شریعت کے احکام کیا ہیں۔ اڈاپٹڈ چائلڈ شریعت میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ آپ وصیت میں اس کو چاہیں دے دیں، آپ ہبہ کے طور پر اس کو چاہیں جائیداد دے دیں، وراثت میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے بارے میں بہنوں کے ساتھ رہنے اور اس طرح کے دوسرے مسئلوں کے بارے میں بتائیں۔ ولدیت کے بارے میں یہ سوال میں سمجھا رہی ہوں۔ جب بڑے ہوں گے تو ان پہ تو غیر محرم ہوگا یا محرم ہوگا؟ ولدیت اس کی وہی رہے گی، پہلے والی جو اصل ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے جو اصلی باپ ہیں انہی کے ناموں سے پکارو، ناموں کو بدل دینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ غیر محرم رہیں گے، محرم نہیں بنیں گے۔ بلی کتے کا رات کے وقت رونے سے کیا ہوتا ہے؟ رونے دو، کوئی گوشت ڈال دو، چھیچڑے ڈال دو، رونا بند ہو جائے گا ان کا۔ دیکھیں بہت سارے توہمات ہیں کہ جب وہ روتے ہیں تو کسی آفت کو آتا ہوا اور بلاؤں کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ سب توہمات کی بات ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے تو ان توہمات سے کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ کہ وہ روتے ہیں، روتے رہیں، اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے۔ بعض لوگوں کو اسی لیے مصیبت ہوتی ہے کہ ہماری آنکھ کیوں جھپکی، وہ جھپکی، اب کیا کریں بھائی، اب جا رہے ہیں سامنے سے کالا کتا گزر گیا گاڑی کے آگے سے، اب کوئی حادثہ ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کالی بلی گزر گئی، اب کوئی مصیبت پڑ گئی۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ان کا انسانی زندگی میں کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ایک مضبوط عقیدے کا انسان ہونا چاہیے۔ یہ باتیں کوئی کالی بلی اور کالا کتا اور کالی بکری اور فلاں اور قربانی کرے تو کالے مرغے کی کرے، اور کالی بکریوں کی اور کالے مرغوں کی شامت آئی ہوئی ہے، غلط بات ہے۔ دعوت، تبلیغ، جہاد کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم مسلمان یہ کام نہیں کرتے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دعوت، تبلیغ، جہاد ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی ہمارا اصل کام ہے، باقی سب کام ثانوی ہیں۔ ایک دعوت تبلیغ کی کوشش، ایک بندہ دعوت تبلیغ کی کوشش کرتا ہے، خود اتنا عامل نہیں، کیا اسے دعوت تبلیغ کا کام بند کر دینا چاہیے یا اسے جاری رکھنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال کر دیا۔ ایک شخص جو دین پہ پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے، کیا دعوت، تبلیغ، جہاد اس پہ فرض ہے یا نہیں؟ علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اس پہ بھی دعوت، تبلیغ اور جہاد فرض ہوگا، اور اسی دعوت اور تبلیغ اور جہاد کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی اصلاح فرما دیں گے، یہی اس کا علاج ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے ہو؟ اس کی تفسیر میں تقریباً تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دو،
بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم وہ کام چھوڑ دو جو تمہاری دعوت اور تبلیغ کے ساتھ لگا نہیں کھاتے ہیں، اس سے مطابقت اور نہیں رکھتے ہیں یا اس کی شان سے گرے ہوئے ہیں، وہ کام چھوڑ دو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم دعوت اور تبلیغ اور جہاد کا کام چھوڑ دو۔ اور دوسری بات، جس دن آدمی یہ سمجھ لے کہ میں اب بڑا عامل اور کامل ہو گیا ہوں اور اب میں تبلیغ اور جہاد کر سکتا ہوں، اب ابو حنیفہ جو ہے نا وہ اور امام مالک جو ہے نا وہ، میں اس کے مقام کا ہو گیا ہوں، ذرا سا اس سے بہتر ہو گیا ہوں، جس دن وہ اس طرح اپنے آپ کو پاٹے خاں بنا لے گا نا اور دین کی دعوت دینے لگے گا تو برباد ہو جائے گا۔ دین کی دعوت دیتے ہوئے بھی، تبلیغ کرتے ہوئے بھی، جہاد کرتے ہوئے بھی انسان کا اپنے آپ کو ناقص اور کوتاہ سمجھتے رہنا اور نقص اور کوتاہی کے باوجود اس کام میں لگے رہنا، یہی دین ہے۔ میں نے آپ کو شاید واقعہ سنایا تھا، مولانا حضرت عبد الجمیل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ تم مدینہ میں آ جاؤ۔ جواب میں لکھا کہ میں مدینے آنے کے لائق نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر لکھا کہ عبد الجمیل، جس دن اپنے آپ کو مدینے کے لائق سمجھو اس دن مت آنا، جس دن اپنے آپ کو مدینے کے لائق سمجھ بیٹھو اس دن تو بالکل نہ آنا، اب آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ 40واں 10واں 11واں سالہ ختم کو مل بیٹھنے کا بہانہ کرتے ہیں جی، کہ مل بیٹھنے کے لیے قرآن و حدیث سے بہتر اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہ 40ویں اور 50ویں اور 11ویں 12ویں یہ سب چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی حرام شے نہیں جا سکتی۔ میرا سوال یہ کہ جو بچہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ باپ کی ناجائز اولاد کے لیے وراثت کا حکم کیا ہے؟ بات یہ ہے شریعت میں اعتبار صرف نکاح کا ہے، صرف نکاح کے راستے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ وراثت میں حقدار ہوگی۔ نکاح کے علاوہ اگر پیدا ہوتی ہے کوئی تو وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگی، وہ اولاد بھی شمار نہیں ہوگی، اس کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ رہ گیا وہ بچہ جو ناجائز پیدا ہوا ہے تو وہ حرام اور نجس نہیں ہے۔ حدیث میں بعض بچوں کا ذکر ہے جو کہ ناجائز تھے اور اللہ نے ان کو کرامت عطا فرما دی، یہ ہے ذکر احادیث میں۔ بچہ ناجائز تھا لیکن وہ بولا، ماں کے پیٹ سے بولا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نجس ہو یا حرام ہو اور جنت میں جانے کے لائق نہ ہو۔ اور ناجائز بچے کی اسلام میں، شریعت میں، اسلامی ریاست میں ویسی ہی پرورش کی جائے گی جیسے کہ جائز بچے کی، اور اس کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ وہ ناجائز ہے۔ اس کی کرامت، اس کی شرافت، اس کی زندگی میں کوئی اس قسم کا ہم مسئلہ نہیں آنے دیں گے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ خیرات و صدقات کیا کریں؟ اگر ہے تو برائے مہربانی پڑھ کر سنائیں۔ ہاں میں نے ایسی حدیث پڑھی ہے، اب اس کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں۔ کیا سگی خالہ زاد بہن کی بیٹی سے نکاح جائز ہے؟ بھائی خود خالہ زاد بہن سے جب نکاح جائز ہے تو اس کی بیٹی سے کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اگر بیوی خود طلاق چاہے تو کیا اس کو حق مہر نہیں ملے گا؟ ہاں، اگر وہ طلاق چاہے خلا تو اس کو عام طور پہ حق مہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک دینی عالم بننے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی لازمی ہے یا کسی اچھے دینی ادارے کی تعلیم ہی کافی ہے؟ نیز دنیاوی تعلیم کا دینی مسائل کے ساتھ کیا اور کتنا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے، تفصیل سے بتائیں۔
بھائی یہ تو بڑا ذاتی سوال ہو گیا۔ میری رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اجتہاد کا عمل نہیں کر سکتا، وہ لائق نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں فتویٰ بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ مکمل دینی تعلیم کے ساتھ اس کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہ ہو۔ جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، اب ایک صاحب نے آ کے پوچھا کہ یہ آڑھت جائز ہے کہ نہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آڑھت ہوتی کیا ہے، یہ کمیشن ایجنٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ان کو سمجھانے میں کمیشن ایجنٹ یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، آپ 2 گھنٹے لگائیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس مسئلے پہ وہ فتویٰ دیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ فتویٰ دیتے ہیں، لکھتے ہیں، اور آخر میں واللہ اعلم بالصواب لکھ دیتے ہیں، جان چھوٹ گئی۔ غلط بات ہے۔ آپ نے اگر مفتی کا کورس کر رکھا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ دنیا جہان کی ہر چیز پہ آپ فتویٰ جڑتے چلے جائیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے، فتویٰ دینے سمجھنے کے لیے بہت وقت لگانا پڑتا ہے، فتویٰ نہیں دے سکتے اس پہ۔ اس لیے دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی ضروری ہے۔ ہمارا ترقی کا زمانہ ہے، اس میں ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ائمہ ہیں، وہ اپنے اپنے وقت کے دنیاوی علوم کے ماہر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کسی مدرسے سے درس نظامی پڑھ کے آ گئے اور اس دور کی طبیعیات، اس دور کی کیمیا، اس دور کا جو فلسفہ ہے، اس دور کے جو نظریات ہیں اس سے نہ آشنا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ صرف اسی زمانے میں ہوا کہ مولوی بیچارے نے جا کے ایک بند گلی میں جا کے اپنا ڈیرا لگا لیا ہے، اور بسم اللہ کے گنبد میں وہ بیچارہ بند ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اپنے بارے میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے گورنمنٹ کا لاہور سے بی اے کیا، ایم اے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، ایم اے میرے 2 ہیں، فلسفے کا ایم اے ہے، ایم اے عربی ادب ہے۔ پھر یہیں لاہور میں دینی علوم کا سب سے پرانا ادارہ، اس سے پرانا ادارہ اور کوئی نہیں، جو غالباً 150 سال سے چلا آ رہا ہے، جامعہ تقویت الاسلام بھاٹی گیٹ پہ، وہاں سے میں نے دینی علوم مکمل کیے اور سند حاصل کی۔ اہل قرآن والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی، سنت کی، مطہرہ کی ضرورت نہیں، اور یہ عقیدہ سراسر کفر ہے۔ خواتین کے لیے چہرے کے پردے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ احتیاط یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے، اور فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمے گزشتہ کئی سالوں کی نمازیں ہوں تو ان کی ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میاں اللہ سے حساب کتاب نہ کرو، وہ جو بہت زبردست ہو اس کے ساتھ کبھی حساب نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ صرف معافی کا معاملہ کرنا چاہیے، معافی مانگیں اور جتنی ادا کر سکتے ہیں کریں۔ موجودہ ظالمانہ نظام کی درستگی کے لیے ہمارے علماء کرام عملی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ علماء نہیں کرتے تو آپ کر لیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ جو کام ان سے نہیں ہوتا وہ ہم کر لیں، ہمیں کس نے روکا ہے؟ منی چینجر کا کاروبار کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ کہ ایسے کاروبار میں رقم انویسٹ کی جا سکتی ہے؟ اور کسی ایسی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے جو انٹر بینک فورن کرنسی کا لین دین کرتی ہو، اور اس میں نفع نقصان کی شراکت اور رقم لگانا اسلام میں جائز ہے؟ تفصیلاً بیان فرمائے۔ بس سچی بات یہ کہ اس مسئلے میں تو اجتہاد کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ ہمیں کئی کرنسیز بیک وقت چاہیے ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں، اس لیے اس مسئلے پہ میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ میں نے اگر اپنی رائے دی تو یہی ہوگی کہ یہ جائز ہے، لیکن بعض مقامات پہ اس کے سود ہونے کا ہمیں خدشہ لگتا ہے، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ کیا مرد اور عورت خواہ وہ بہن بھائی، میاں بیوی، ماں بیٹا یا باپ بیٹی ہوں، اکٹھے یعنی قریب قریب نماز پڑھ سکتے ہیں
اور کیا نامحرم مرد اور عورت بھی، اور کیا محرم مرد اور عورت بھی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، محرم تو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل بھی یہ ہوگی کہ خواتین پیچھے ہوں گی اور الگ صف میں ہوں گی۔ یہی حال نامحرموں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ الگ بھی ہوں گے، الگ صف میں بھی ہوں گے، اور کسی حد تک فاصلے پر بھی ہوں گے۔ یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ مرد اپنی جائے نماز عورت کے مقابلے میں ذرا آگے بچھاتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو ماں کے مقابلے میں۔ جی ہاں، وہ ٹھیک کرتا ہے۔ کیا مرد عورتوں کی نماز کا امام ہو سکتا ہے؟ اور کیا عورت مردوں کی نماز کی نیز جب مرد امام ہو تو کیا عورتیں اس سے آگے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اور جب عورت امام ہو تو کیا مرد حضرات اس عورت امام سے آگے یعنی اگلے حصے میں نماز مقتدیوں کی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ شرعاً اس کی گنجائش موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون مرد مقتدیوں کی امامت کرایا کرتی تھی، لیکن یہ ابتدائی دور تھا۔ اس وقت مرد قرآن پڑھے ہوئے اہل علم نہیں تھے، یہ خاتون اہل علم تھی، یہ نماز پڑھاتی تھی۔ اس لیے ایسا بھی نہیں کہ مطلقاً حرام ہو، لیکن اس میں قباحتیں موجود ہیں، اور فقہاء نے، علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ اس شکل میں ہوگا جبکہ مرد امامت کے لیے موجود نہ ہو تو خاتون امامت کرائے گی۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں مرد نہیں تھا تو بے نظیر ہماری امام رہی، سارے مرد جو تھے وہ ہجڑے ہو گئے تھے، تو وہ آ گئی امامت کراتی رہی، تو ہم جب پھر تیسری جنس میں داخل ہوں گے وہ پھر آ جائے گی، تو جب نہ ہو تو جائز ہے۔ ایک آدمی فوت ہوا، ترکے میں ایک مکان چھوڑا۔ جی، امام سے آگے نماز نہیں ہو سکتی، پیچھے ہی رہنا ہوگا۔ ایک آدمی فوت ہوا، ترکے میں ایک مکان چھوڑا اور ساتھ میں کچھ بیٹے بیٹیاں اور بیوہ۔ مکان کی تقسیم باہمی رضامندی سے نہیں کر رہے کہ اس کو بیچ کر حصہ تقسیم کریں، تو سب کو رہائش کی تکلیف ہوگی، اور اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اگر سب رضامند ہیں کہ اس میں رہتے رہیں اور اس کو بیچ کے تقسیم نہ کریں تو ان کے حصے اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، اکٹھے رہتے رہیں۔ اگر میاں صاحب بستر مرگ پر بیوی کو 3 بار طلاق دے دے تو کیا طلاق ہوگی، یا پھر بیوی پہ یہ واجب ہوگا کہ میاں کی خدمت کرے، جب ٹھیک ہو جائے تو پھر طلاق منائی جائے گی؟ بات یہ ہے کہ میاں صاحب اگر 3 مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں بستر پہ پڑے پڑے تو طلاق تو ہو گئی، اس کا رجوع تو نہیں ہو سکتا، یہ تو قصہ ختم ہو گیا۔ عید میلاد النبی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ آج کل جو رواج عام ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ رواج میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمیں سیرت کی محفلیں کرنی چاہیے، گھروں میں، مسجدوں میں، اداروں میں سیرت النبی کے پروگرام ہمیں کرنے چاہیے۔ اس کو آپ نام اگر میلاد النبی کا دے دیتے ہیں تو بہرحال وہ شرعاً ثابت تو نہیں ہے، صحابہ نے اس نام سے تو کوئی محفل منعقد نہیں کی ہے، لیکن اگر محفل منعقد ہو رہی ہے اور اس میں آپ جا کے سیرت پہ تقریر کر دیں اور اس محفل کو بدعات سے آپ پاک کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں اور اس میں جاہل لوگ جو ہیں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہیں۔ عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار مرد ہے، وہ تمام ضروریات پوری بھی کر رہا ہے، پھر بھی عورت کا جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، خاتون کا گھر سے باہر نکل کے جاب کرنا یا تو بامر مجبوری ہوگا کہ کوئی اسلامی حکومت، کوئی ولی الامر اس کا نان نفقہ نہیں دے رہا، یا اس کا اپنا کوئی شوق ہے، اس کا ایسا کوئی پیشہ ہے، مثلا وہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، معلمہ ہے،
اس کا کوئی ایسا پیشہ ہے، کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے وہ دین کا کام، دعوت، تبلیغ، جہاد کا کام یا کوئی اور نیکی کا کام کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اگر کمرے میں کسی جاندار کی تصویر ہو تو اس کمرے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں، بشرطے کہ ہماری نیت خدا کی طرف مرکوز ہو۔ یعنی تصویر تو لٹکی رہے گی، وہ تو نہیں ہلے گی، نماز وہاں سے پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، یہ سوال ہے۔ تصویر کو تو نہیں ہلایا جا سکتا، وہ تو لٹک گئی۔ اب مسئلہ لٹکا ہوا ہے نماز کا کہ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ او بھائی، اگر نماز مشکوک ہو رہی ہے تو تصویر اتار دیں، نماز کو مشکوک کیوں کرتے ہیں؟ سگا باپ اور بیٹا کیا دو سگی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہوئی؟ سگا باپ اور بیٹا، باپ بیٹا کیا دو سگی بہنوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ سوچنا پڑے گا، یہ اتنی جلدی نہیں، یہ اتنی جلدی نہیں، یہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، یہ خطرناک سوال ہے۔ مجھے اس میں وہ ناجائز پہلو نظر آ رہا ہے۔ چچی سے نکاح کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جائز نہیں ہے، وہ پھوپھی کی تعریف میں آ جاتی ہے۔ سالی کی بیٹی سے کن حالت میں رشتہ ہو سکتا ہے؟ سالی کی بیٹی کیا ہوئی تو بھتیجی ہو گئی بھائی، نہیں ہو سکتا۔ غیر ممالک میں مقیم بہن بھائی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جا سکتا، اگر دے دیا جائے تو گناہ تو نہیں ہوتا؟ حق نہیں ہے اس کا۔ غیر ممالک سے مراد غیر مسلم ممالک دارالحرب ہیں۔ دارالحرب میں اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، وراثت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ بات ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ کہی تھی تو میرے پروگرام بند کر دیے انہوں نے کہ یہ تو لوگوں کو ملک سے باہر جانے سے روکتا ہے، یہ فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گا؟ اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، وراثت ختم ہو جاتی ہے اگر دارالحرب میں جا رہا ہے۔ میرے والد صاحب کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔ نہیں، وہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر دارالحرب میں اس کو بھیجا گیا ہے یا وہ خود وہاں جہاد اور تبلیغ کی نیت سے گیا ہے، پھر نہیں، پھر وہ دارالحرب کا مقیم نہیں ہے، پھر وہ مجاہد ہے یا مبلغ ہے۔ میرے والد صاحب کا آنکھ کا آپریشن ہوا، جناب ریاض فیضی صاحب کا، برائے مہربانی صحتیابی کی دعا کریں۔ اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما، اللہم اشفہ شفاء۔ باپ کے مرنے سے 2 مہینے پہلے بیٹا فوت ہو گیا، آیا شرع میں پوتے دادا کی جائیداد کے وارث ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، ان کو وراثت میں نہیں ملے گا، ان کو وصیت میں یا ہبہ کی شکل میں ملے گا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آسمانی دین تمام فطرت کے دین ہیں، پھر عیسائی مذہب میں طلاق یعنی سیپریشن کا نیا مناسب حل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بدل ڈالا ہے اس کو، اصل دین کو انہوں نے باقی کہاں رکھا ہے۔ خواتین سے یہ گزارش کریں کہ کم از کم یہاں تو خاموشی اختیار کیا کریں، بچے والیاں پیچھے بیٹھا کریں، دوسرے کو تو سننے دیا کریں۔ چلیے گزارش ہو گئی۔ مسنون درود کون کون سے ہیں درود ابراہیمی کے علاوہ؟ یہ حدیث کی کتابوں میں بہت سے ہیں، اور اس میں جو بہت خوبصورت کتاب چھپی ہے وہ دلائل الخیرات ہے۔ میرے خیال ہے اس میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس میں مسنون درود جو ہیں کافی حد تک جمع کر دیے گئے ہیں۔ ایک وہ کتاب الحزب العظم ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جو جمعہ کے انہوں نے وہ لکھی ہے منزل، اس میں مسنون درود کافی جمع کر دیے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کی بخشش کی دعا ہے۔ خاوند کی مغفرت کے لیے عربی میں کیسے دعا کی جائے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ کی جائے۔ امام کے پیچھے درست نماز کا طریقہ بیان فرما دیں۔ اکثر لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں، بلکہ بعض حضرات سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت بھی پڑھتے ہیں۔ ظہر اثر میں اور بقیہ نمازوں میں جو بھی صحیح حکم و وضاحت فرما دیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ
صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جناب ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہم کچھ نہ پڑھیں، خاموش رہیں، اور ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جب امام پڑھتا ہے تو، اور امام پڑھتے پڑھتے رک بھی تو جاتا ہے نا، سانس تو لیتا ہے نا، انسانی ہوتا ہے، تو جب وہ سانس لیتا ہے تو رکتا ہے، اس وقت دل ہی دل میں تم اس کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ یہ تو ہے جہری صلاۃ میں، اور جو جہری صلاۃ نہیں ہے جس میں امام بھی خاموش دھیمے آواز میں پڑھ رہا ہے، اس میں آپ کے پڑھ لینے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ قسطنطنیہ کس نے فتح کیا تھا، یزید نے یا امیر معاویہ نے؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھیے ایک بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سارے جھگڑے جو ہیں وہ تاریخ کی وجہ سے ہیں، قرآن و سنت کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا۔ اور اللہ نے جو دین پسند کیا ہے، فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، وہ اس گھڑی کا دین ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور اس وقت دو ہی چیزیں تھیں، قرآن اور سنت، بس، یا قرآن تھا یا حضور کی سیرت پاک تھی، بس۔ تو اسی اسلام کو کیوں نہ قبول کریں؟ اب یہ خلافت ملوکیت کا جھگڑا، خلافت اور امامت کا جھگڑا، یہ کربلا کا جھگڑا، یہ جنگ جمل، صفین، تحکیم کا مسئلہ، اور پھر آگے کسی ایک گروپ کا سیاسی پارٹی بن جانا، شیعان علی بن جانا، پھر ایک دینی جماعت بن جانا، پھر ایک فرقہ بن جانا، یہ سب باتیں تاریخ سے نمودار ہوئی ہیں، یہ جھگڑے ہمیں سب تاریخ نے دیے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، قرآن و حدیث سے پکے ہو جائیں اور اس گھڑی کے اسلام کو قبول کر لیں، اور یہ سارے جھگڑے کہ اچھا یزید تو فاتح قسطنطنیہ تھا تو وہ تو پکا جنتی ہو گیا، اچھا تو امام حسین کا کیا کرو گے جنہوں نے بغاوت کر دی اس کے خلاف؟ امام حسین کو اٹھا کے جہنم میں لے جاؤ، نعوذ باللہ۔ یہ بھی بحث کرنے کی چیز ہے یار، ان چکروں میں کیا پڑے؟ ابو بکر خلیفہ ہو گیا یار، غلط ہو گیا، حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، حضرت علی مجھے کیا دے دیتے، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا؟ اگر خلیفہ ابو بکر کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح بن جاتے، خالد بن ولید بن جاتے، کوئی بن جاتا، یار جو بھی بنتا ٹھیک کام کرتا۔ حضرت علی 30 سال پہلے نہیں بنے، 30 سال بعد بن گئے، کیا ہماری صحت پہ فرق پڑتا ہے یار ان باتوں سے؟ یہ بھی ہمارے بحث کی چیزیں ہیں، اسی پہ ہی سارا وقت لگا رکھا ہے۔ وہ جو خلافت میں بڑا ظلم ہو گیا، اچھا بھی ہو گیا ظلم، بہت اچھا ہوا، تم کیا دے دو گے؟ وہ جی باغی فدق، وہ تو ان کا حق تھا، ان کو نہیں ملا، اچھا جی حضرت علی نے دلوا دیا ان کو جب وہ خلیفہ بنے۔ تو یہ ہمارے بحث کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان پہ ظلم ہو گیا، فلاں پہ ظلم ہو گیا، فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے۔ بھائی وہ ظالم ہے، مظلوم ہے، ان کا سارا فیصلہ تم ہی کر کے رہو گے، اللہ تعالیٰ سسپینڈ ہو گیا، اس کو فیصلہ کرنے کا کوئی پتہ نہیں، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ میاں یہ ہمارے بحث کرنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ یزید کا کیا مقام تھا اور معاویہ کا کیا مقام تھا اور امام علی کا کیا مقام تھا۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 60 سال تک چلی، لوگ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ 30 سال چلی، حضرت علی کے پہ آ کے خلافت ختم ہو گئی، کیوں بھائی امام حسن نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ بیچارے 2.5 سال خلیفہ رہے، وہ خلافت راشدہ نہیں ہے؟ ہاں یار وہ تو لگتی ہے۔ اچھا بھی جس شخص کو امام حسن نے خلیفہ بنایا ہو، امیر معاویہ کو اپنی جگہ چھوڑ دی ہو اور اپنی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا ہو کہ یار تو بہتر کام کر سکتا ہے مجھ سے، یا اس کو خلیفہ راشد مانو یا امام حسن کی خلافت سے انکار کر دو،
ہے نا یہ سب بچوں والی باتیں. بھئی تمہیں کس نے ہاتھ میں ترازو دے دیا ہے کہ تم بیٹھ کے ناپو اور تولو, اس کا مقام یہ, اس کا مقام یہ ہے؟ یہ کوئی کرنے کا کام ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ امیر معاویہ کا مقام زیادہ تھا کہ امام حسن کا مقام زیادہ تھا؟ یہ میرے جاننے کی چیز ہے. اس لیے ان سوالات میں نہ پڑیں, چھوڑ دیں ان باتوں کو اور اپنی فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے گا, یزید کے بارے میں اور معاویہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اسلام میں ٹیکسیشن کا کانسیپٹ زکوٰۃ سے متعلق ہے. آج کل کے زمانے میں پاکستان جس طرح سے ٹیکس بندوں پر تھوپے جا رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے کہ بندہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ غریبوں میں تقسیم کرے اور ٹیکس نہ دے؟ کیونکہ ایک شریف بندے کے لیے ٹیکس دینے کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیں یہ باتیں غلط ہیں. اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور ٹیکسز ہیں, کوئی 12 کے قریب ٹیکسز ہیں. میری کتاب باہر پڑھی ہوئی ہے, سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام, اس میں میں نے 12 ٹیکسز لکھے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. اسلامی حکومت جب چاہے ان کو عائد کر سکتی ہے, اور ان میں سے کچھ ٹیکسز جائیداد پہ ہیں, کچھ آمدنی پہ ہیں. اس لیے یہ الگ بات ہے کہ محکمہ انکم ٹیکس کا محکمہ کیا زیادتی کرتا ہے, ان کی کیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ تاجروں کو, دولت مندوں کو انکم ٹیکس چرانا نہیں چاہیے, دینا چاہیے. اور یہ ٹیکس دینا ان کے لیے اللہ کے ہاں باعث اجر ہے. ٹیکس کس کو دے رہے ہیں بھائی؟ ملک کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ملک میں جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس ٹیکس میں بہت خورد برد کی ہے, وہ ایک الگ. آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ ٹیکس کسی حکومت کو نہیں دے رہے ہیں, آپ ٹیکس اپنے ملک کو دے رہے ہیں. اور یہ ملک دین کا قلعہ ہے, یہ جناب محمد رسول اللہ کا مورچہ ہے, یہ حرم محترم ہے, یہ مقدس زمین ہے. اس لیے اس کا ٹیکس چرانا کسی شکل میں جائز نہیں. آخری سوال جی, اور بھی ہے؟ اچھا, سورہ اعراف 8واں پارہ کی آیات 11 سے لے کر 26 تک کی تلاوت اور ترجمہ سنا, اور زمین میں اور ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. سوال پوچھنے سے پہلے میں ان آیات کے ترجمہ کا حوالہ دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا کو بنایا اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں. سب نئے حکم کی تعمیل کی, لیکن ابلیس نے انکار کیا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا. پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد ابلیس کا حضرت آدم حضرت حوا کو ورغلانے کا واقعہ ہے, اور یہ اس بات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں دنیا میں بھیج دیا قیامت تک کے لیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے جو مہلت طلب کی اس دن تک جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, اس نے قبروں سے اٹھائے جانے کا حوالہ کیوں دیا؟ میں اسے پوچھ کے بتاؤں گا. شیطان سے ملاقات ہو گئی نا, اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. بھائی یہ اس نے پوچھا ہے الی یوم یبعثون, کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کی مجھے مہلت دیں. میاں اس کا معاملہ ہے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے ملاقات ہو تو اس سے پوچھ لینا. کیونکہ اس وقت تو حضرت آدم حضرت حوا پھل کھانے کی غلطی نہیں کی تھی, زمین پر بھیجنے کا کوئی امکان نہ تھا. کیا دنیا کا آباد ہونا حضرت آدم حضرت حوا کی غلطی کا موجب ہے اور قبروں کا تعلق بھی اسی دنیا سے ہے؟ برائے مہربانی اس کی فرمائے. بات یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے, اور انسان کو پیدا کیا گیا بطور خلیفہ کے, اور اس کی خلافت جو تھی اسی زمین کے لیے تھی, اس کو یہاں آنا ہی تھا. آدم اور حوا سے غلطی ہوئی, اللہ نے معاف کر دی, ان کو بہت بڑا عہدہ دے دیا خلافت کا, پھر ان کو ترقی دے دی, حضرت آدم کو نبوت عطا کر دی, پھر یہاں پوسٹنگ ہو گئی, یہاں آ گئے وہ. طلاق کے بارے میں وضاحت فرمائیں. 3 طلاق دینے سے ایک طلاق ہوتی ہے کیا؟ قرآن کی روح سے فرمائیں. اہل حدیث حضرات مسلک سے تعلق رکھنے والے قرآن کی روح سے ثابت کرتے ہیں کہ 3 بار
طلاق ایک بار طلاق سمجھا جاتا ہے. اب آپ نے مسئلہ تو خود ہی بتا دیا. طلاق 3 مرتبہ دی جائے تو اہل حدیث کے نزدیک وہ 1 مرتبہ شمار ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد چاروں کے نزدیک وہ تینوں طلاق ہوگی. تو یار احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے بندو یہ 3 طلاقیں نہ دیا کرو. اگر کس حکیم نے تمہیں بتایا ہے کہ اکٹھی 3 ہی طلاقیں دینی ہیں، کیوں آخر 1 طلاق دے دو، قصہ ختم ہو. کیا عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ قابل لیڈی ڈاکٹروں کے ہوتے ہوئے مرد ڈاکٹروں سے ڈیلیوری کروائیں؟ جی نہیں. اگر لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں تو مردوں کے ہاں جانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ امر مجبوری ہو، کمپلشن ہو اور اضطرار ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.